نماز پڑھتے ہیں نا، خود اپنی نماز اپنے گھر میں، اپنے آفس میں وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلاۃ الجماعتی تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ، کہ اکیلے پڑھی ہوئی نماز اور جماعت سے پڑھی ہوئی نماز میں فرق 27 درجوں کا ہے، 27 ٹائمز، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی، دوسری طرف سارے گناہ ہوں گے، اور جب ذرہ ذرہ کا حساب ہونے والا ہے، تب ایک انسان جس کو نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، کیا اس کے دل میں نہیں آئے گا کاش میں جماعت سے نماز پڑھا ہوتا، 27 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے مجھے نیکیاں ملی ہوتی تھی۔ 27 ٹائمز کس کو کہتے ہیں؟ آپ خود بتاؤ، اگر دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا، جیسے ایک مثال لیجئے کہ اگر آپ کو پتا چلے آپ کو موبائل خریدنا ہے، آپ کے گھر کے نیچے ایک دکان ہے جو موبائل بیچ رہی ہے، لیکن ایک موبائل خریدیں گے ایک مل جائے گا۔ آپ کو خبر ملی کہ مارکیٹ میں ایک ایسی دکان کھلی ہے جہاں پر ایک موبائل خریدو تو 26 موبائل فری میں ملتے ہیں، ایک خریدو 26 فری، بائی ون گیٹ ون فری آفر ہوتا ہے نا کچھ دکانوں میں، تو وہ دکان میں آفر رکھا ہے بائی ون گیٹ 26 فری۔ تو یہ بتائیے کہ اپنے گھر کے نیچے سے خریدیں گے کہ تھوڑا وہ مارکیٹ میں جا کر وہاں سے خریدیں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ آبویسلی کوئی بھی انسان بولے گا میں مارکیٹ ہی جاؤں، 26 موبائل فری میں مل رہے ہیں، 27 ٹائمز ہو رہا ہے میرا معاملہ، تو گھر کے نیچے سے میں کیوں لوں گا؟ بیوقوف ہوں کیا؟ تو پھر نماز کے معاملے میں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کچھ قدم جانا ہے، محنت ہے اس میں، لیکن اس کا اجر بھی تو ہے، اس کا بدلہ بھی تو ہے۔ اور مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء، جو اذان سنتا ہے فلم یجب، اس کا جواب نہیں دیتا، ایک روایت میں آتا ہے فلم یاتیہ، اذان سن کر نماز پڑھنے آتا نہیں ہے، فلا صلاۃ لہ وان صلی، اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے پڑھ لے تو بھی، یعنی کہ پڑھے گا تو اس کو اس کا جو ثواب مل رہا تھا وہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے، بھلے ہی اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو اتنا سارا اجر مل رہا ہے، اور ایک فرض اس کا واجب ادا ہو رہا ہے۔ اور ہر قدم، کچھ لوگ بولتے ہیں مسجد بہت دور ہے ہمارے یہاں سے، ہر قدم جو ہم اٹھا کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ فری میں نہیں چل رہے ہو، اگر چل کے جائیں گے تو اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد ہممت، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کہوں اور شعلہ لے کر جاؤں اور وہ لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اب تک نماز پڑھنے نہیں آئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، گھر میں کوئی ہو سکتا ہے بیمار آدمی ہے جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن مثال بیان کر کے بتا دیا۔ اور جب رحمت للعالمین کی زبان سے اتنی سخت مثال مل رہی ہے نا، تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ جو لوگوں میں مزاج بنا ہوا ہے نا کہ اپنے اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد تک جانا لازم ہے، ضروری ہے، اور ہم سب کو وہ قدم بڑھانے چاہیے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں 27 ٹائمز اجر زیادہ ملتا ہے۔ مزید صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بھاری نماز جو منافقوں کے لیے ہوتی ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِنَّ، اگر ان دونوں کو معلوم ہوتا کہ دو نمازوں میں کیا ہے، وہ آتے، رینگتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو آتے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ رینگنے میں کتنی بڑی تکلیف ہے، کتنی بڑی مشقت ہے رینگتے ہوئے جانا۔ کیا ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے قریب کی مسجد تک رینگتے ہوئے جا رہے ہیں؟ لیکن اگر معلوم ہوتا کہ وہاں پہنچنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے تو رینگتے ہوئے بھی جاتے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، ہم خود جائزہ لیں۔ بہنوں کو بھی میں ابھاروں گا کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ابھاریں، اپنے بھائی کو، کہ وہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ عورتوں کو کنسیشن دیا گیا ہے، ان کی نماز ان کے گھر میں بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا۔ اور آج یہی ہو گیا، لوگوں نے روک دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مت روکنا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور بخاری میں کئی حدیثیں ہیں
کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے اجازت مانگے مسجد جانے کے لیے نماز عشاء کے لیے تو منع مت کرنا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے عورتوں کا بھی انتظام رکھا گیا ہے، حالانکہ ان کے لیے گھر میں نماز بہتر ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بازار میں گئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درس ہے مسجد میں، کوئی شیخ کا لیکچر ہے، کوئی علمی بات سیکھنے مل رہی ہے، تو اب یہ موقع رکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہمارے معاشرے میں جب لوگوں نے عورتوں کے لیے مسجد میں انٹری منع کر دی تو کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے؟ ہوا یہ کہ وہ خیر کا ذریعہ تھا، وہ ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ علم کا ذریعہ تھا، وہاں سے جا کر علم تعلیم سب ہوتی ہے، تو جب عورتوں میں جہالت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ ہماری اگلی پیڑھی پوری جاہل ہو گئی۔ جب عورتوں کے اندر جہالت عام ہو گئی، علم سے دوری آ گئی، تو بچہ پلتا ہے تو کہاں پلتا ہے؟ ماں کی گود میں پلتا ہے۔ بچہ تربیت لیتا ہے تو مینلی ماں کے پاس سے لیتا ہے، ابا کے پاس سے مینلی نہیں لیتا ہے۔ ابا کا ایڈیشنل رول ہوتا ہے، مین جو رول ہوتا ہے اس کی والدہ کا ہوتا ہے۔ لیکن والدہ اگر دین سے دور ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اب پوری سیکنڈ پیڑھی، اگلی پیڑھی ہماری دین سے دور ہو گئی۔ جو اتنی بڑی بے دینیاں آ گئی نا ہمارے معاشرے میں، یہ کیوں آئی؟ وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔